محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں، مسلم شریف۔ نمبر 2، نعمان بن سعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ رمضان کے علاوہ مجھے کس مہینے کے روزے رکھنے کا حکم فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اس کے متعلق ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے سنا۔ میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے رمضان کے علاوہ کون سے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہو تو محرم کے روزے رکھا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی تھی، اور اسی دن دوسرے قوم کی توبہ قبول کرے گا۔ ترمذی۔ فائدہ، ان احادیث مبارکہ سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ محرم الحرام کا مہینہ شہر اللہ، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے سے اس کی خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھ لیا جائے تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ عاشورہ کی خصوصیت نہیں ہے، عاشورہ بھی محرم الحرام ہی کے مہینے میں داخل ہے، لہذا عاشورہ کا روزہ رکھنے سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ البتہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے لیے اس کے علاوہ مستقل اور علیحدہ حدیث ہے۔ عاشورہ کے فضائل و اعمال۔ عاشورہ سے مراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ یہ دن پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا آ رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس دن میں فضیلت نہیں ہے۔ لوگوں کا یہ سمجھنا کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا، جبکہ یہ دن پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا آ رہا تھا۔ بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اس دن واقع ہونا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ اس دن عطا فرمایا جو پہلے سے مقدس اور محترم چلا آ رہا تھا۔ محرم اور عاشورہ کو منحوس سمجھنا اور غم منانا۔ بہت سے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر جانثار صحابہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن اور مہینے کو غم کا دن اور مہینہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے محرم میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ حالانکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی محرم الحرام میں ہوا تھا۔ اسی طرح لوگ اپنی دکانوں کا افتتاح اور خوشی کی کوئی تقریب منعقد نہیں کرتے ہیں، اور بعض لوگ غم کی وجہ سے اس مہینے میں کالے کپڑے پہنتے ہیں، سوگ مناتے ہیں۔ یہ تمام باتیں غیر شرعی ہے، ان کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس مہینے اور دن میں غم منانا اور منحوس سمجھنا ہرگز درست نہیں ہے۔